بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. آج بتاریخ 4 دسمبر سن 2023 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SMS 532 نشر ہونے جا رہی ہے. امید کے بغور سماعت فرمائیں گے. گروپ نمبر 5 شروع کرتے ہیں. شیخ محترم پہلا سوال ہے. ساتھی پوچھتے ہیں کیا عمرہ کا احرام طائف میں ہوٹل سے بھی باندھا جا سکتا ہے یا میقات پر جا کر ہی باندھنا ضروری ہے؟ دیکھیے، اگر وہ ہوٹل جو اس وادی میں ہے وہاں سے احرام باندھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وادی سے بہت پہلے ہیں، جیسے آپ یہاں دیکھیں سیل کبیر کی طرف جیسے ہی مڑتے ہیں ویسے بہت سے ہوٹل آپ کو دکھتے ہیں اس وادی سے پہلے ہی، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہاں سے کپڑا پہن لے، وہاں سے احرام کا کپڑا پہن لے، اور جب وہ پل جس سے دائیں طرف مڑتے ہیں میقات کی مسجد جانے کے لیے، تو اس پل کے نیچے پہنچے تو اپنا احرام کی نیت کر لے اور تلبیہ پڑھنا شروع کر دے تو کوئی حرج نہیں. جی اسی کے قریب کا سوال ساتھی پوچھتے رہتے شیخ کہ اگر کوئی یعنی ریاض وغیرہ سے یا دمام وغیرہ سے عمرے کی اپنے گھر سے نیت کر کے نکلتا ہے، فلائٹ وغیرہ سب کچھ بک ہے، احرام کا کپڑا پہن کے نکلتا ہے، جدہ کے لیے اس کی فلائٹ ہے لیکن فلائٹ مس ہو جاتی ہے، تو اب کیا اس کے لیے عمرہ کرنا واجب ہے یا وہ اپنے گھر میں رہ سکتا ہے؟ بھائی، جب تک عمرہ احرام کی نیت نہیں باندھ لیتا، نیت نہیں کر لیتا، اس وقت تک اس کے اوپر اپنے عمرے کا پورا کرنا واجب نہیں ہے. اس کی مثال اس طریقے سے لی گئی ہے کہ ایک شخص انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، اس کی نماز پڑھنے کی نیت ہے، لیکن نماز میں داخل کب ہوگا؟ جب مسجد میں کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر کہہ لے، اس سے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اس کو، تب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ نماز میں داخل ہو گیا. اسی طریقے سے جب تک احرام کا کپڑا پہن لینے کے بعد اس کی نیت اب یہ نہ ہو جائے کہ ہم عمرے کا کام شروع کرنے جا رہے ہیں. عمرے کا کام اس لیے کہ عمرے کے کام میں احرام باندھنا یہ رکن ہے، طواف کرنا اور سعی کرنا یہ ارکان میں ہے. تو گویا احرام کا کپڑا پہنا احرام باندھنا نہیں ہے. نیت کرے کہ ہاں بھائی اب ہم احرام کا یعنی اپنے عمرے کا کام شروع کرنے جا رہے ہیں، احرام میں ہم داخل ہو جا رہے ہیں، تو اس وقت اس کے اوپر وہ پابندیاں لازم ہوگی. اس سے پہلے وہ چیز لازم نہیں ہے. صرف مجرد گھر سے نکلے کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اور اگرچہ اپنے احرام کا کپڑا پہن لیتا ہے لیکن احرام میں داخل ہونے کی نیت نہیں کرتا تو وہ محرم نہیں شمار ہوگا. اس سے پہلے اپنی نیت کو بدل سکتا ہے. واللہ اعلم. جی، یعنی جو نیت ہوا کرتی ہے وہ زبان سے کہنا یا صرف دل میں رکھنا؟ اللہ کے بندے، انسان مسجد میں جب نماز میں جب کھڑا ہوتا ہے تو یہ کوئی ضروری کہ میں نیت کرتا ہوں نماز پڑھنے کی. اللہ اکبر کہہ لیا گویا کہ وہ نیت کر لیا اس نے نماز پڑھنے کی. ایسے ہی وہ احرام پہن کر کے جب کھڑا ہو، اب ہم نیت کرنا چاہتے ہیں اور اس کی علامت کیا ہے؟ وہ تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں. جی اچھا، ایک مجمل نیت بھی لوگ کرتے ہیں تو اس کا کیا حکم؟ اس کا بھی وہی یہی حکم بنے؟ یعنی مجمل نیت کا معنی کیا ہے؟ یعنی جنرل نیت کرتے ہیں کہ جب ہماری فلائٹ جدہ کے اوپر سے جائے گی یا ہم جب بھی جائیں گے تو ہماری وہاں سے عمرے کی نیت رہے گی، یہ جائز ہوگی نا؟ یہ چیز جو ہے وہ وقت ضرورت جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. خاص طور پر جب میقات کے فوت ہو جانے کا خطرہ ہو، بس پر ہے، پتہ نہیں ہمیں بتلائے کہ نہ بتلائے، بس والا ہے کہ نہیں ہے، ہم اپنی گاڑی پر بیٹھے ہیں، پتہ نہیں ہمیں میقات کی جو محاذات ہے اس کا صحیح اندازہ لگے یا نہ لگے. رات کا معاملہ ہے مثال کے طور پر، کوئی ضروری نہیں ہو سکتا ہے لائٹ جو ہے وہ بند ہو جائے، ہے کہ نہیں ہے، فلائٹ کا معاملہ ہے، تو ایسے میں وہ اس کی یہ نیت رہے کہ ہاں بھائی جہاں میں پہنچوں گا وہیں نیت، تو کوئی حرج نہیں ہے، ہو جائے گا. نہیں، اس موقع پر ایسی نیت میں بھی اگر کوئی احرام سے نکل جائے، کپڑے سے نکل جائے، احرام کا کپڑا وغیرہ اگر پہلے ہے تب کوئی حرج نہیں ہے میقات سے پہلے، لیکن اس کی نیت ایسی اگرچہ ہو، لیکن میقات کے بعد ہے تو جو ہے وہ نہیں نکل سکتا ہے. جی اگلا سوال ہے. ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم میں جماعت میں شامل ہوا لیکن ابھی آدھی بھی سورۃ الفاتحہ مکمل نہیں پڑھی تھی کہ امام صاحب رکوع میں چلے گئے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا میری نماز یا وہ رکعت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ انشاءاللہ آپ کی رکعت ہو جائے گی. اگر آپ کو خطرہ ہے کہ امام صرف 3 ہی بار اللہ اکبر سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے اور میں سورہ فاتحہ نہیں پوری کر پاؤں گا کہ وہ رکوع سے اٹھ جائے گا، تو آپ کو اپنی سورہ فاتحہ وہیں پہ چھوڑ کر رکوع میں چلا جانا چاہیے. آپ کی نماز ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ ایسے بعض مواقع ہیں جس موقع پہ سورہ فاتحہ ساقط ہو جاتی ہے. جی اور کون سے مواقع؟ انسان مثال کے طور پر ایسی حالت میں پہنچا ہے کہ امام رکوع کے اندر چلا گیا ہے، امام رکوع میں چلا گیا ہے،
وہ امام کے مثال کے طور پر کھڑا ہے، انتظار کر رہا ہے، جہری نماز ہے کہ امام جب وہ سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کرے تو میں پڑھوں تاکہ ہماری قرات مقدم نہ ہو امام کی قرات سے، اور امام بھول گیا سورہ فاتحہ جہرن پڑھنے کو، قرات جہرن کرنے کو بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا. تو ان تمام حالتوں میں یعنی جیسے مجبوری کی صورت حال رہتی ہے اس میں انشاءاللہ وہ ساقط ہو جائے گی وہ پرچے. جی یعنی مگر اگر سورۃ الفاتحہ نہ پڑھیں تو پھر یہ تو کہا جاتا ہے کہ نماز ہی نہیں ہوتی ہے. بھائی یہ اسی صورت میں ہے جبکہ موقع ملے اس کو. دیکھیے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو بات سے بات پر ٹکرایا نہیں جائے گا. جس رسول نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحہ الکتاب ای صلاۃ لم یقرأ بفاتحہ الکتاب فہی خداع، جس قسم الفاظ کیے ہیں اسی رسول نے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے رکوع میں جا کر کے ملے تو اسی رسول نے ان کی نماز کو جائز قرار دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس صورت سے مستثنا ہوگی. جی یعنی یہ حدیث بھی صحیح ہے ایک تو صحیح بخاری میں ہے. حدیث کے صحیح ہونے کا معنی کیا ہے؟ اس کو اعراب وراب میں کوئی تبدیلی ایسا کچھ کرتے ہیں لا تعود نہیں، اصل لا تعود کو وہاں پر کوئی معنی ہی نہیں ہے. لا تعود کو وہی معنی لا تعدو کا معنی ہی نہیں وہاں پر لا تعود ہے. اب ایسا نہ کرنا، اور ایسا نہ کرنا کس بارے میں؟ چونکہ دوڑ کر کے آئے تھے، ان کے سانس اوپر نیچے ہو رہے تھے، تو آپ نے اسے اس کے بعد کیا بیان فرمایا؟ جب نماز کے لیے آؤ تو اطمینان سے آؤ، جو مل جائے اس کو پڑھو اور جو فوت ہو جائے اس کو تم پورا کر لو. جی اور آپ نے انہیں نماز کو لوٹانے کا حکم نہیں دیا. جی ہاں جی اسی کے قریب کا سوال جیسے ساتھی آگے آ رہا ہے وہ سوال میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہے، لے لیں سوال کو کہ بعض ائمہ جو ہے نا سکتہ وغیرہ نہیں دیتے ہیں، تو ساتھی کا اشکال ہے کہ یہاں پر کیسے نماز پڑھے؟ امام کے ساتھ پڑھ لیں. سکتے کا اصل میں سکتے سے متعلق کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہے. حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ جو حدیث ابو داؤد وغیرہ میں ہے وہ ضعیف ہے، اس لیے کہ اس کے راوی حسن بصری رحمہ اللہ ہے، اور حسن بصری مدلس تھے. ان کا بارے میں امام نسائی رحمہ اللہ وغیرہ کا خیال ہے کہ صرف انہوں نے عقیقہ کی روایت حسن بصری اور حضرت سمرہ سے سنی، باقی دیگر حدیثیں نہیں سنی. جی تو اس لیے وہ حدیث محل نظر ہے. جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں، شیخ محترم میرا ایک بھائی بیمار رہتا ہے اور میں شادی شدہ ہوں اور اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، تو کیا میں اس کو اپنے گھر میں رکھ سکتا ہوں؟ اور دیور کے تعلق سے یعنی کس قسم کا خیال رکھا جائے گا یہاں پر؟ بھائی یہ دو سوال، اس کو آپ اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں، بالکل رکھیے، بلکہ اگر اس کا کوئی سہارا نہیں ہوگا تو آپ کے اوپر اپنی استطاعت کے مطابق واجب ہوگا کہ آپ اس کا سہارا بنیں، آپ اس کا سہارا بنیں. البتہ جہاں تک دیور اور بھابھی کا تعلق ہے، بھابھی کے لیے دیور وہ اجنبی کے حکم میں ہے. جس طریقے سے اجنبی مرد سے پردہ ہے ویسے اس سے بھی پردہ ہے. وقت ضرورت اگر کوئی نہیں ہے تو وہ پردے کی آڑ سے اس کو کھانا وغیرہ یا پانی وغیرہ دے سکتی ہے، پوچھ سکتی ہے تمہیں کچھ چاہیے تو نہیں. جی ہاں. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ یونیورسٹی میں غیر محرم لوگوں کے ساتھ پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کے بارے میں آپ کچھ نصیحت کیجیے. بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی اولیاء امور کو، ایسے ذمہ داروں کو اور ایسی بچیوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دین کی حفاظت تعلیم سے زیادہ اہم ہے. اپنے دین اخلاق کی حفاظت تعلیم سے زیادہ اہم ہے. اب اگر کوئی مبتلا ہو گئی ہے اور کوئی دوسری راہ نہیں نکل رہی ہے تو فاتقوا اللہ ما استطعتم پر وہ عمل کرتی رہے، اپنے کو الگ رکھے، اپنے چہرے کو چھپائے رکھے، غیر محرم لڑکوں سے حتی الامکان باتیں نہ کرے، ہے کہ نہیں ہے، اور کوشش کرے کہ اس کی کرسی اور لڑکوں سے الگ رکھے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد سب سے پہلے اللہ اکبر کہنا صحیح حدیث سے ثابت ہے یا 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھنا صحیح ہے؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں وارد ہیں. کانا یستغفر ثلاثا یہ بھی وارد ہے کہ جب سلام پھرے تو آپ 3 بار استغفر اللہ کہتے. اور وہ حدیث جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے صحیح بخاری میں مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کنت عارف انقضاء صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی انتہا کو تکبیر سے سمجھتا تھا، پہچانتا تھا، ہے نا. اب تکبیر کا معنی کیا ہے؟ علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے. بعض علماء نے کہا کہ تکبیر کے معنی ہے کہ اللہ اکبر، لہذا امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب کہے تو کیا کرے؟ اللہ اکبر. بعض علماء نے جیسا کہ امام ابن رجب رحمہ اللہ وغیرہ نقل کیا ہے کہ 3 بار کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن عموماً علماء نے اس سے تکبیر سے ذکر مراد لیا ہے، نہ کہ لفظ اللہ اکبر.
اس لیے کہ یہی حضرت عبداللہ بن عباس ہیں اور یہی حدیث صحیح بخاری میں ان الفاظ میں مرمی ہے، کان رفع الصوت بالذکر بعد المکتوبۃ اور حین ينصرف الامام من المکتوبۃ کان فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں یہ تھا کہ امام فرض نمازوں کے بعد جہراً اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا، ہے نا. جانتے ہیں تکبیر ہے، تسبیح ہے، تسبیح رول کر کے اللہ کا مجرد ذکر مراد دیا جاتا ہے. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اس سے کیا مجرد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. تو یہ الفاظ جو وارد ہیں، تکبیر ہے، تسبیح ہے، اس سے مراد نصوص میں مجرد ذکر بھی وارد ہے. اس لیے بہت سے علماء نے، بلکہ زیادہ تر علماء نے یہاں پر تکبیر سے کیا مراد دیا ہے؟ ذکر مراد دیا ہے. لیکن جیسے امام ابن حزم رحمہ اللہ وغیرہ اور دوسرے ہیں، ہمارے یہاں عموماً علماء اہل حدیث اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ اللہ اکبر مراد لیتے ہیں. اس کی بھی گنجائش ہے. جی یعنی کچھ بھی کر لے انسان، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ سگریٹ، نسوار وغیرہ کا کام جائز ہے یا نہیں؟ بھائی دیکھیے، ظاہر بات اہل علم کا اس سلسلے میں جب اختلاف ہوا کہ ہاں یہ چیز حرام ہے یا مکروہ، تو اسی لحاظ سے اس کا کاروبار بھی ہوگا. لیکن میں نے جو سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کاروبار سخت مکروہ ہے، حرام کے قریب ہے. لہذا ایک مسلمان کو اس سے قطعاً پرہیز کرنا چاہیے. واللہ اعلم. میرے نزدیک اس کا حرام ہونا یہ راجح ہے صرف مجرد مکروہ کے مقابل میں، اس لیے ہم نے کہا کہ سخت مکروہ ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا ایک نوافل نماز میں دو الگ الگ نیتیں کی جا سکتی ہیں؟ نہیں بھائی دیکھیے، اگر دونوں مستقل نمازیں نہیں ہیں، ایک نماز عارضی ہے اور دوسری مستقل ہے، تو کوئی حرجہ نہیں. مثال کے طور پر تحیت المسجد ہے اور ظہر کی، فجر کی یا عصر سے پہلے کی سنت ہے، عصر کے پہلے کی سنت ہے، تو اب دونوں کی نیت ایک ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے ایک نفلی روزہ ہے اور دوسرا مثال کے طور پر مہینے میں 3 دن کا روزہ رکھنا، اور دوسرا روزہ متعین ہے کیا، وہ جمعرات کا روزہ اور پیر کا روزہ ہے نا. تو ایک نیت سے دونوں کو رکھا جا سکتا ہے انشاءاللہ. تو مہینے میں جو 3 یہ بھی متعین نہیں ہے؟ یہ متعین کوئی تاریخ اس کی متعین نہیں ہے. ایام بیت کی روایت دوسری ہے اور یہ دوسری ہے. پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات کسی بھی دن میں تاریخ میں روزہ رکھ لیا کرتے تھے. جی کبھی پہلی جمعرات کو، پھر پیر کو، پھر آخری جمعرات، اس طریقے سے حدیث کے اندر جیسا کہ وارد ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ وہ پیر کے جو 3 دن روزے رکھنے وہ کب رکھے انسان؟ کب رکھے؟ ایام بیض میں رکھے. جی یعنی ایام بیض میں ہی اگر کوئی روزہ رکھتے ہوئے اپنے فرض روزے کی نیت بھی کر سکتا ہے. بھائی دیکھیے، یہ چیز جو ہے علماء کے نزدیک مشکوک ہے، لیکن یہ کہ محل نظر ہے. جیسے شیخ علامہ البانی وغیرہ کہتے ہیں رکھ سکتا ہے، لیکن اس کو اجر ایک ہی کی ملے گا، دونوں کو نہیں ملے گا. یہ کہاں سے دلیل آ گئی؟ اس لیے کہ لکل امرئ وہ چیز متعین ہے، اس لیے جو ہے اس کو. اچھا پھر اب ایام بیض یہ الگ چیز ہے، پھر 3 روزے وہ الگ چیز ہے. جی دونوں الگ الگ ٹاپک ہے. جی دونوں الگ الگ ٹاپک ہے. لیکن اگر کوئی آدمی ایام بیض رکھ لیتا ہے تو گویا 3 روزے اس نے رکھ لیے. ایام بیض میں نہیں رکھ سکا پورے مہینے میں، ایک کبھی رکھ لیا، 3 روزے اس نے رکھ لیے. جی دونوں کا ثواب بھی الگ الگ ہے. ظاہر بات ہے دونوں کا ثواب ایک ہی ہے، گویا پورے مہینے روزہ رکھا اس نے. ایک نیکی کے برابر کتنا ہے؟ مثال کے طور پر کیا ایسا بھی مسنون ہے کہ آدمی ایام بیض کے بھی 3 روزے رکھے اور 3 الگ سے ایکسٹرا رکھے؟ کوئی رکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. نہیں مسنون ہے ایسا یا مسنون اس حدیث کے تحت آتا ہے، نفلی روزہ ہے، آتا ہے، کوئی حرج نہیں. 3+3 6 آدمی رکھے گا. کوئی پیر جمعرات کا رکھے اس میں 3 کی بھی نیت کر لی انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. اس نے پیر جمعرات کو بھی رکھا ہے اور مہینے کے 3 روزے بھی رکھے ہیں. نہیں یہاں پر 3 چیزیں آ رہی ہیں، ایک تو ایام بیض کے 3 روزے، پھر مہینے کے 3 روزے، اور پھر جمعرات اور پیر کے روزے. جی یہ 3 الگ الگ چیزیں ہیں. جی کوئی حد نہیں. اب ایک انسان پیر کے دن کا روزہ رکھتا ہے، پیر کا دن ایام بیض میں آ گیا تو کوئی بات نہیں انشاءاللہ، اب یہ وہ نعمت، اس کو دونوں اجر ملے گا انشاءاللہ. جی اسی کے قریب کا آگے سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم یعنی نیت کے تعلق سے اگلا سوال تھا، لیکن میں ابھی اس کو قریب کر لے رہا ہوں کہ ساتھی کا یہ پوچھنا تھا کہ وہ پڑھ رہے تھے سنت نماز، یعنی سنت پڑھ کر سمجھ میں آ گیا، فرض انہوں نے بھول گئے، فرض تو ان کے باقی رہ گئی ہے، تو لہذا اب اسی جو سنت نماز کو فرض نماز میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اس نیت کو؟
یہ دیکھیے اس سلسلے میں مجھے اچھی طریقے سے یاد آ رہا ہے کہ شیخ ابن عثیمین اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ دونوں نے یہاں پر کل 3 صورتیں بیان کی ہیں. شیخ ابن عثیمین نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس موضوع کو چھیڑا ہے. 3 صورتیں بیان کی. مطلق 2 متعین نمازیں ہیں مقید، تو ایک کو دوسرے سے نہیں بدل سکتا. ایک مطلق ہے اس کو مقید میں نہیں بدل سکتا ہے، البتہ مقید ہے اس کو مطلق میں بدل سکتا ہے. اس کو یہ سمجھیے کہ اب مثال کے طور پر اس کے اوپر ظہر کی متعین نماز بھی ہے اور عصر کی متعین نماز بھی ہے. ظہر کی سنت بھی متعین ہے اور ظہر کا فرض بھی متعین ہے. اب انسان داخل ہوا اور ظہر کی نیت سنت کی نیت سے اس نے نیت باندھ لی. اب اس کو یاد آیا کہ اب اتنا وقت تو نہیں ہے اور مجھے جلدی ہے نا، ساتھی لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں، سفر پر نکلنا ہے، تو چلو ویسا کرتے ہیں کہ اس کو ظہر بدل لیتے ہیں، فرض میں تو نہیں ہے نا. اسی طریقے سے اس نے نیت کی ایک مطلق نماز کی، پھر یاد آیا کہ ہاں بھائی اسے کیا کرنا ہے، فرض پڑھنا ہے. مثال کے طور پر مسجد میں داخل ہوا اور نفل کی نیت باندھ لی، تحیۃ المسجد کی نیت باندھ لی. نیت باندھا تو اس کو یاد آیا کہ ارے ابھی ہم نے تو جو ظہر کی نماز سنت نہیں پڑھی تھی کہ عصر کے پہلے پڑھ لوں گا، وہ تو میری باقی ہے، لہذا اس کو بدل دیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا البتہ اگر اس نے کوئی مقید نماز کی نیت کی ہے اور ضرورت پیش آئے تو اس کو مطلق میں بدل سکتا ہے. یعنی مثال سے آپ مسجد میں داخل ہوئے، دائیں بائیں دیکھے کوئی نہیں ہے نا، یا یہ دیکھا کہ امام صاحب تو بہت لیٹ آتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ چلو اپنی نماز پڑھ کر کے ہم اکیلے چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا سفر ہے یا کوئی وجہ ہو سکتی ہے، گھر میں کوئی ایسی ایمرجنسی ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، یا آپ نے دیکھا کہ نماز پڑھ لوں، جماعت ختم ہو گئی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے. اتنے میں دیکھا کہ 2 آدمی آئے اور اپنی کیا ہے وہ جماعت سے نماز شروع کر دیا. تو اب آپ اس فرض کی نیت کی تھی نا، اس کو آپ جو ہے نفل میں مطلق میں تبدیل کر کے جلدی سے ختم کر لیں اور جا کر جماعت میں شامل ہو جائیں. تو یہ 3 صورتیں 2 علماء نے ذکر کی ہے. یعنی معین نماز کو معین میں نہیں بدل سکتے، مطلق کو معین میں نہیں بدل سکتے، البتہ معین کو مطلق میں بدل سکتے ہیں عند الحاجہ. یعنی آسان طریقہ کہ اوپر سے نیچے آ سکتے ہیں، نیچے سے اوپر نہیں آ سکتے. اوپر نہیں جا سکتے جی، وہ بھی عند الحاجہ. جی جی. اگلا سوال کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کیا جاتا ہے. پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم میرے والدہ وفات پا چکی ہیں، تو کیا میں قرآن پڑھ کر انہیں ثواب پہنچا سکتی ہوں یا نہیں، اور اس طریقے سے کیا اولاد کی ہر نیکی ماں باپ کو ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے؟ بھائی دیکھیے، اس سلسلے میں جو قول مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ اولاً قرآن پڑھ کر کے اس کا اجر بخشنے کی کوئی دلیل نہیں ملتی. عہد صحابہ سے اور عہد نبی سے کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی ہے، جبکہ وہ لوگ بھی اس کے حاجت مند تھے، لہذا اس چیز سے پرہیز کیا جائے. دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ ہاں اولاد کی نیکی، دیکھیے اولاد کی نیکی ملے گی خصوصاً اس صورت میں جبکہ والدین کا دخل ہو بیٹے کو نیک بنانے میں، بیٹے کو نمازی بنانے میں، بیٹے کو یعنی عبادت کا دیندار بنانے میں اگر دخل ہے تو انشاءاللہ اس کا اجر ضرور ملے گا. جی یعنی دخل ہونا ضروری ہے بھائی. دیکھیے ورنہ اگر جو ہے والدین تو اس کو ایسی جگہ داخل کیے جہاں تربیت کو، جیسے آج کل بہت سے والدین ہوا کرتے ہیں نماز نہ پڑھے کوئی پرواہ نہیں ہے نا، نماز پڑھنے کو حکم دیتے ہیں. اب اگر بچہ بعد میں نمازی ہو جائے تو والدین کیا دخل ہے؟ لیس الانسان الا ما سعى. جی یعنی کوشش مکمل ہونی چاہیے اس کی ماں باپ کی ہر چیز میں، مثال کے طور پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. بھائی دیکھیے یہ ہے کہ اصل ماں باپ کی نیت ہو کہ میرا بچہ دین کے اوپر چلے، تو دین کی جو بات بھی ہو اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ. اس کو دین کا پابند بنانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. ظاہر بات دین صرف ایک ہی چیز کا نام یعنی مثال کے دین نارمل آ جائے گا مثال کے طور جی انشاءاللہ. یعنی شروع میں دین کی تڑپ تھی، نماز پڑھنا سکھا دیا انہوں نے، لیکن بعد میں بچہ تو ماشاءاللہ دائی بن گیا. ہاں تو اور وہ تو اور اچھا ہے، تو اب ملے گا ملے گا انشاءاللہ.
ان کی نہ نیت تھی نہ بھائی نیت نہیں تھی، لیکن ایک عموماً دین کے راستے پہ چلانے کی نیت تو تھی کہ نہیں تھی ان کی، بس اتنی نیت کافی ہے۔ کافی۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم اگر کوئی ڈرائیور ہو اور اپنے پیسنجر کو دوسرے ڈرائیور کو دے اور اوپر سے 100-200 روپے اگر وہ لے لے ان سے، تو یہ کمائی حلال ہوگی یا حرام ہوگی؟ بھائی دیکھیے، اگر یہ دونوں تینوں فریقین کی اجازت سے ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم کوئی اگر عالم سے دعا پڑھانے کے لیے گئے، وہاں پر انہوں نے کچھ اثرات بتا کر کچھ پیپر وغیرہ دعائیں وغیرہ یعنی زعفران کے پانی میں گھول کر پینے کے لیے کہا گیا، تو اس طریقے کا عمل جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر وہ عالم ایسا ہے کہ جائز دعائیں اور قرآن کی آیات وغیرہ لکھتا ہے تو انشاءاللہ جائز ہے، شیخ ابن باز وغیرہ نے اس کی اجازت دی، یعنی پانی میں گھول کر پینا۔ جی جی۔ لیکن اگر یہ ہے کہ اس کے بارے میں معلوم نہیں کیا لکھا ہے، وہ شرکیہ کفریہ کلمات ظاہر بات چیز جائز نہیں ہوگی۔ جی، اس زعفران سے لکھنے کی کوئی خوبی؟ اب واللہ عالم، جو ہے زعفران ہو سکتا ہے کہ اس کا اثر شیطان کے بھگانے میں ہو، اللہ عالم۔ یعنی چیز جائز ہوگی، زعفران سے لکھ سکتے ہیں؟ زعفران سے لکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ جی جی، یہاں پر اور بھی کرتے ہیں شیخ لوگ، جلا کر دھواں لینے کے لیے بھی حکم دیتے ہیں بعض عامل، یہ کیا حکم ہوگا؟ واللہ عالم، اس کے نیچے کیا ہے کہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے، کیا اثر ہوتا ہے، کیا لکھے رہتے ہیں، کیا ظاہر بات وہ ایک محسوس چیز اس کو پی رہا ہے، لیکن دعا کا کیا اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یعنی مثال کے طور پر کوئی صحیح آیتیں یا دعائیں ہی اگر لکھ کر دے اور کہے کہ یہ پلیتا ہے، اس کو تم اود میں ڈال کے، پلیتا میں جو ہے وہ دعا وغیرہ نہیں لکھی جاتی، پلیتا جلانا جو ہوا کرتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا رہتا ہے اس میں، کچھ اس میں جو ہے ہڈیاں اور کیا چیزیں رہا کرتی ہیں، واللہ عالم۔ اللہ کل حال مجھے اس کے بارے میں پلیتا نہیں بولیں گے، نہیں، وہ پلیتا نہیں ہے بھائی، ورق ہے، تختی پر لکھیں، سلیٹ پر لکھیں یا تستری پر لکھیں، پیپر پر لکھیں، کوئی حرج نہیں ہے، یعنی پیپر پہ لکھا ہوا اس کو پانی میں ڈبا کوئی کے، حرج نہیں، اور اسی چیز کا دھواں؟ پتہ نہیں، اللہ عالم، میرے نظر میں علماء کے قول نہیں ہے، جی، اور نہ میں یہ سب اعمال کرتا ہوں، جانتے ہیں، مجھے دم کرنا بھی نہیں آتا لوگوں پر۔ جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہے شیخ محترم اگر کسی کا بھائی اگر یعنی اس کے بچے وغیرہ، ایک بیٹا جو ہے حلال کمائی کرتا ہے، بیٹا جو فائنانس میں کام کرتا ہے، اور ہمیں وہاں پر 2-3 دن رہنا ہو، تو اس گھر میں کھانا کھانے کا حکم کیا ہے، وہاں رہنے کا حکم کیا ہے؟ بھائی دیکھیے، آپ کے لیے کھانا اور رہنا جائز ہے، اس لیے کہ وہ کمائی اس کے لیے حرام ہے، آپ کے لیے حلال طریقے سے آ رہی ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے نہ جانے سے اس پر یہ اثر ہوگا اور آپ اس کو سمجھائیں گی، نہیں سمجھائیں گی، تو یہ بہتر ہے کہ آپ جائیں نا، لیکن یہ ہے کہ آپ کے نہ جانے سے، آپ کے جانے سے اور آپ کے نہ جانے سے ظاہر بات وہ متاثر ہوگا اور اس سے کچھ عبرت حاصل کرے گا، تو آپ ضرور جائیں اس کے لیے۔ جی جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم اگر وتر کی نماز جو 3 رکعت 2 تشہد کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اس میں جب 2 رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے الگ سے اٹھتے ہیں، تو کیا اس میں ثنا پڑھیں گے یا نہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، جب سلام پھیر دیا ہے تو گویا کہ نئے سرے سے شروع کر رہے ہیں، یعنی پڑھنا چاہیے یا اجازت ہے؟ بھائی اجازت کیا، اس لیے ثنا واجب نہیں ہے نا، نہیں مطلب یعنی نارمل نماز کی طرح نماز طریقے سے پڑھنا چاہیے، جی جی، اب اس کو اللہ اکبر سلام پھیر دیا تو ٹھیک ہے، الگ مستقل ہو گئی وہ۔ جی یعنی اس کی اہمیت کم نہیں ہوتی، جیسے عام نمازوں کی اہمیت ہے سنا کی، وہی اہمیت 3 رکعت والی نماز میں بھی ہوگی، وہی اہمیت ہے۔ جی اسی طریقے کا اور اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ مثال کے طور پر کوئی کمی بیشی وغیرہ ہونے کے بعد کوئی 1 رکعت ہم الگ سے پڑھتے ہیں، تو اس میں ثنا کا کیا حکم ہوگا؟ نہیں، اس لیے کہ وہ نماز پہلی نماز کا تکملہ ہے، وہ مستقل نماز نہیں ہے وہ، بلکہ اس میں تو اللہ اکبر بھی نہیں کہنا ہے، یعنی مثال کے طور پر آپ کو 3 رکعت پڑھنی تھی، 4 رکعت پڑھنی تھی، تیسری پر آپ بیٹھ گئے اللہ اکبر کہہ کر کے، تو اب اٹھنا تو آپ کے اللہ اکبر مشروع نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اکبر وہ باقی ہے جی، تو کیا ہے وہ مستقل نماز نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس میں یہ ثنا پڑھیں۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم اگر اسی طریقے سے اگر کسی کی ظہر کی نماز چھوٹ گئی تھی اور پھر اب عصر کا وقت ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں اگر دونوں نمازیں پڑھنا ہو تو کیا ترتیب کا خیال رکھا جائے گا؟ بالکل خیال رکھا جائے گا، خاص طور پر ایسی صورت میں ظہر، عصر اور مغرب عشاء ہے، اس میں تو بالکل ترتیب کا تو کوئی وہی نہیں ہے کہ یہ 2 نمازیں ایسی ہیں کہ وقت ضرورت ان دونوں کو ایک وقت میں پڑھا جاتا ہے، دونوں وقتوں کو، نمازوں کو۔ جی اگلا سوال بہن نے ایک پوسٹ بھیجی جس میں لکھا گیا کہ تجوید کے خلاف قرآن پڑھنے پر وعید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب قارئ للقرآن یلعنہ، یہ کیا حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے؟ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، یہ بات تابعین کا ہمارا خیال سے قول ہے،
میمون مہران یا ایسے تابعین کا قول ہے، اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ امام غزالی نے اسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ قول نقل کیا ہے کہ نہیں؟ اس کا معنی یہ ہے تجوید کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ تجوید کا اس میں معنی یہ ہے کہ عمل کا دخل ہے، کہ بہت سے قاری ہیں اپنے قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتے، مثال کے طور پر جھوٹ بولتا ہے، زنا ہے، سب کچھ کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے تو لعنت اللہ علی الکاذبین، تو گیا اس میں داخل ہو رہا ہے۔ وہ سود کھانا نہیں چھوڑتا ہے اور سود پر یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، تو اس وعید میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ معنی ہے وہ اس اثر کا ہے۔ جی اور تجوید کے تعلق سے جو آیتیں وغیرہ ہے، بہت سارے پوسٹ جو کلی تھی ہمارے پاس۔ دیکھیں تجوید کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تجوید کی ہے کہ ہر حروف کا کیا مخرج ہے عرب کے اندر، اس کا تو اہتمام ضروری ہے حسب استطاعت، جی اس کا اہتمام ضروری حسب استطاعت۔ البتہ مد 4 الف کا ہونا چاہیے، غنہ اتنا ہونا چاہیے، یہاں تک کہ غنہ کو گانا بنا دیا ہے لوگوں نے، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ چیزیں ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں بسا اوقات تکلفات میں داخل ہوتی ہیں۔ جی عام غنہ آپ رکھیے، جیسے ان فی ذالک، لیکن ان جیسے غنہ، یہ کیا چیز کیا ہے؟ جی اللہ کے رسول محدثین نے، اور بلکہ اقرأ ضعیف حدیث بھی ہے کہ بلحون العرب، عرب کا جو لہجہ ہے، لہجہ اس کے حساب سے پڑھو، نہ یہ کہ گانے والوں اور ان کا لہجہ تم لوگ بنا لو۔ آج دیکھیں بسا اوقات قرآن ایسا پڑھتے ہیں کہ اس میں تمتی ایسے کھینچ چپایا جاتا ہے، ایسا کہ علمان الحفیظ ایک الف جسے بہت زیادہ علماء نے کہا ہے کہ 6 الف 9 الف، تو اس کو بجائے 15 20 الف بنا دیا کرتے ہیں۔ جی یعنی صرف آوازیں سیکھ لے تب بھی کافی ہو جائے گا؟ جی ہاں، صرف آواز سیکھ لیں، یہی کافی، یہی ضروری ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قرآن کو جو ہے اچھی آواز میں پڑھے۔ زین القرآن باصواتکم، زین القرآن باصوات، قرآن کو اپنی آواز کے ذریعے سے تم زینت دو۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کی جو روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رات کو میں تمہاری قرات کو سن رہا تھا، ہے نا، تو حضرت ابو موسیٰ نے کہا کہ اگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میں جانتا کہ آپ پڑھیں لحبرت لک تحبیرا، تو اور بنا کر کے پڑھتا۔ تو اسی قرات اچھا بنانے کا تو اس پر دیکھیے آواز اچھا بنانا اور اس طریقے سے غیر ضروری طور پر کھینچے جانا، دونوں میں فرق ہے نا۔ اس میں اور آواز اچھی بن سکتی ہے بھائی، آواز اچھی بن سکتی ہے، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے شیخ کہ لوگوں کی توجہ اسی پر رہ جاتی ہے، لیکن قرآن کا جو مقصد ہے عبرت حاصل کرنے کو نہیں ہو پاتا۔ آج آپ دیکھیں مثال کے طور پر یہ قراء عبد الباسط ہیں اور فلاں ہیں، ان سے کتنے لوگ ہیں جو عبرت حاصل کرتے ہیں، اس کے پڑھنے قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ بہتراب اس کے جو مثلا سعودیہ میں جو مثلا یہ عام پڑھ رہے ہیں، قرات کریں، دیکھیں اس کا کتنا اثر ہوتا ہے لوگوں کے اوپر، خود آپ سن کر کے تجربہ کر لیجئے۔ جی یعنی ویسے بہت سارے لوگ اس کا شوق رکھتے ہیں، تو وہ شوق کم کرنا چاہیے، بالکل کم کرنا چاہیے۔ اور یہ ایسی چیز ہے، مجھے تعجب ہمارے ہندوستان میں مشہور ہو گیا، لوگ اس پر کچھ نکیر نہیں کرتے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جس پر قدیم زمانے سے علماء نکیر کرتے آئے ہیں۔ امام خطابی رحمہ اللہ، امام وہ صاحب الاعتصام جو ہے، امام نعوذ باللہ من ذلک الاعتصام للشاطبی، امام شاطبی رحمہ اللہ وغیرہ، مصر کی بدعت میں یہی قرار دیے ہیں قرآن کو اس طریقے سے کھینچ تان کر کے پڑھنا، اور یہ بات مصریوں سے لی گئی ہے بات چیز۔ تو غیر ضروری جو تکلفات پائے جاتے ہیں، اس کے لیے کلاسز، اس کے لیے اس کو جو ہے بطور تعلیم کے ہو سکتا ہے، لیکن بطور اسے جو ہے وہ اب اس لیے کہ جتنے تھوڑا سا تاخیر وہ یعنی آہستہ پڑھیں گے، اتنا حروف پر ضبط کیا ہے انسان کی مشق زیادہ مضبوط ہوگی۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آج کل مساجد وغیرہ میں یا اجلاسوں میں اس کے لیے خاص اجلاس بھی ہوتا ہے تلاوت کا، قاری حضرات کا۔ اللہ المستعان، میں اور کچھ نہیں کہتا، اللہ المستعان، اور کچھ نہیں کہتا۔ چلیے آگے۔ کرنا چاہیے، جانا چاہیے، اس میں نہیں جانا چاہیے۔ مفتی لوگوں سے پوچھیے، مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں، مفتی لوگ فتویٰ دیں اس کے بارے میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ جی یعنی آپ کی نصیحت ہے کہ بچوں کو اس طرف نہیں لگانا چاہیے زیادہ؟ بالکل، عام جو لہجہ ہے اس کے اوپر باقی رکھا جائے، جسے قرہ جو ہے وہ ایک تو تجوید ہے، دوسرے ترتیل کا جو نام حکم دیتے ہیں، اس کے اوپر باقی رکھا جائے۔ جی ہاں جی، اگلا سوال ہے، بہن پوچھتے ہیں شیخ محترم، جیسے کہ آج کل کوپر کے برتن میں پانی پینے کے لیے فضیلت یعنی اہمیت بتائی جا رہی ہے، تو اگر اس کا فائدہ وغیرہ سمجھ کر اگر کوئی پیتا ہے تو کہیں یہ بدعت وغیرہ اوپر کیا چیز ہے؟ یہ تانبے وغیرہ کے میرے خیال سے کوئی حرجہ نہیں ہے، کوئی حرجہ نہیں ہے، اس لیے میڈیکل کے طور پر ہوگا جی، تو کوئی حرج میڈیکل کے طور پر اگر ثابت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں خاصیت رکھی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کو آپ ایسے بھی دیکھیں کہ مثال کے طور پر یہ جو المونیم کے ہیں، ظاہر بات اتنا گرم ہوتا ہے تو اس کا اثر کھانے وغیرہ پر آئے کہ نہیں آئے گا، اس لیے کہ تانبے وغیرہ کے مقابلے میں کیا ہے وہ نرم چیز ہے، جی، اور طبی طور پر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس کا اثر انسان کے جسم کے اوپر ہو رہا ہے۔ جی۔
جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں، میں تفصیل سے لکھا انہوں نے کہ 1999 میں لڑکی کو گود میں لیا، تو لہذا تو وہاں پر جب شادی وغیرہ کا موقع تھا، اس موقع پر انہوں نے جو ان کے اصلی باپ تھے، والد تھے، ان کا نام نہیں دیا، جنہوں نے لے کر پالا ان کا نام دیا، اور یہاں پر یہ وضاحت کر دی کیونکہ وہاں پر کسی شخص سے مسئلہ پوچھا اور فتویٰ بھی لیا، انہوں نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے جب باہر ملک وغیرہ جائیں گے تو پریشانی ہوتی ہے، تو لہذا وہاں پر شادی میں جو اس نے پالا ہے اس کا نام دینا جائز ہے، تو کیا حکم بنتا ہے اس کا؟ کوئی حرجہ نہیں ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ اگر کوئی اضطرار کی صورتحال نہ ہو تو ایسا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ گود لینے کا مسئلہ جو ہے میرے نزدیک جو ہے یہ قطعاً ناجائز ہے۔ اس کی بعد صورتیں جو ہے بطور خدمت وغیرہ کی اس کی تربیت کی ہو سکتی ہے، لیکن نام کو بدل لیا جائے یہ تو جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نام پر کسی کی شادی ہو گئی تو شادی اس کی منعقد ہے، لیکن یہ اس طریقے سے گود لینا کہ اس کا نام بدل جائے یہ چیز جائز نہیں ہے۔ نہیں، اس طریقے سے گود تو چلے نہیں لیں، لیکن مجبوری کیا حیثیت رکھتی ہے؟ مثال کے طور پر ظاہر سی بات ہے کہیں باہر ملک میں جاتا ہے تو وہ اپنی بھائی جب گود ہی نہیں جائز ہے تو اس کو لے جانا کا مسئلہ کیا ہوا؟ وہاں مسئلہ ہی نہیں کھڑا ہوتا، یہ تو گود لینا جائز ہی نہیں ہے۔ محرم بھی تو ہو سکتی ہے، بھائی کی بیٹی کو لے لی گود، پھر بھی نہیں جائز ہے، بھائی کی بیٹی ہی کیوں نہ ہو، کیوں؟ نام بدلنا نہیں جا سکتا۔ نہیں، نام نہیں بدلنا چاہتا، لیکن لے کے جانا تو جائز ہے نا۔ بھائی لے کے جانا کیوں جائز ہے؟ اس کو بطور اپنے بیٹے اولاد کے یہ جائز نہیں ہے، اپنے بھتیجے کے طور پر لے جائیے۔ شیخ خاص لوگ اس پر میرے سمجھ میں آتا ہے کیوں لوگ اتنی نرمی برتتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، خدا نخواستہ لے کر کے یہاں پر آئے خدا سے، جیسے آپ جانتے ہیں چند سال پہلے ایک شخص اپنی بیوی بچوں کو لے کر کے آ رہا تھا، کہاں ریاض اترا، اسی الغا سے اوپر قصیم کی چڑھائی پر ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا، اس کا بھی، بیوی کا بھی، اور ایک بچی بچی ہے۔ اب گورنمنٹ کے ہاں میراث کس کے ہاتھ میں جائے گی بتائیں آپ مجھ کو؟ تو پھر صرف یہی ایک مسئلہ نہیں، اور بھی بہت سی چیزیں، بعد جنائی جو مسئلے ہوتے ہیں وہ بھی تو آ سکتے ہیں، نہیں آ سکتے ہیں جی، تو یہ دروازہ کیوں کھولا جائے؟ یعنی لینا ہی جائز نہیں، لینا ہی جائز نہیں۔ اگر رکھ لے پال لے تب بھائی پال لے، لیکن بچی کو سر ایک معلوم ہو کہ ہاں بھائی تو میری بیٹی نہیں ہے، میں صرف تجھے بطور پالنے کے لیے رکھ رہا ہوں، بس یہاں پر یہ چیزیں واضح ہونا بالکل واضح ہونی چاہیے۔ سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔